اصطفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد. امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار امت مسلمہ کے مشاہیر میں ہوتا ہے، اساطین امت میں سے ہیں، اور دنیا کے چوٹی کے مدبرین اور سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابی نہیں بلکہ برادر نسبتی بھی ہیں. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اور یہ حضور کے برادر نسبتی تھے. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ بھائی بہن بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی تھیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو حضرت ام المومنین ام حبیبہ سے پوچھا، ام حبیبہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، بھائی سے کس بہن کو محبت نہیں ہوتی؟ تو میں تمہارے اس بھائی سے اللہ رسول کو بھی محبت ہے. کبار صحابہ میں سے تھے، امت کے مدبرین میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل عرصہ امت کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا. امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دمشق کے شام کے گورنر مقرر ہوئے. ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ یزید ان کا بیٹا نہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، صحابی ہیں، فاتحین شام میں سے ہیں. فاتحین شام میں 3 بڑے نام آتے ہیں: حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. یہ 3 فاتحین شام ہیں، فاتحین دمشق ہیں. ان میں سے دمشق مکمل فتح ہونے کے بعد اور شام پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر مقرر کر دیا. یہ شام کے پہلے مسلمان گورنر ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ، بھائی کی جگہ شام کا والی مقرر کر دیا. یہ حضرت عمر کا زمانہ بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ یہ شام کے گورنر رہے ہیں. یہ تقریباً 20 سال کا زمانہ بنتا ہے مجموعی طور پر ان کے گورنری کا. یہ امت کے متفقہ بزرگ اور شام کے گورنر تمام امت کے متفقہ گورنر تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے ساتھ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قاتلین عثمان کے قصاص کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی قاتلین عثمان کے بارے میں، ان کے قصاص کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا. اس پر 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں. ایک جنگ جمل کہلاتی ہے جو ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، دوسری طرف حضرت علی کا لشکر تھا. ایک جنگ صفین کہلاتی ہے جس میں ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. دونوں جنگوں میں بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن دونوں جنگوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کامیابی ہوئی، فتح ہوئی. اور دونوں طرف کے جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی، دونوں طرف کے مقتولین شہداء کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا، جو اس بات کا اظہار تھا کہ یہ بھائیوں کی لڑائی تھی، اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی.
کفر اور اسلام کا مارکا نہیں تھا، بھائیوں کی لڑائی تو ہو جاتی ہے، فطری بات ہے۔ ان کا حکمرانی کا دور مسلمانوں میں صحابہ کرام میں سب سے طویل دور شمار ہوتا ہے، 45 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ 20 سال گورنر کی حیثیت سے، اس میں کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دستبرداری کے بعد 20 سال متفقہ امیر المومنین کی حیثیت سے، اس میں بھی کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو رہنے کا اتفاق ہوا، اور حضور کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا، ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں جب ان کی وفات ہونے لگی، یہ 10 صدی بعد کی بات ہے، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمرے میں حضور کے بال تراشنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، عمرے سے فراغت کے بعد۔ یہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے سامان میں فلاں جگہ ایک چھوٹی سی پوٹلی پڑی ہے، وہ نکال لینا۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن اور کچھ بال جو میں نے تراشے تھے، وہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے جب دفن کرنا تو میرے سینے پر کفن کے نیچے حضور کے وہ بال اور حضور کے وہ ناخن تراشے ہوئے وہ میرے سینے پر رکھ دینا، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، برکت کی بات ہوگی۔ یہ ان کی حضور کے ساتھ محبت، عقیدت کی علامت تھی۔ بڑے صاف گو اور بڑے مدبر سیاستدان تھے، ان کو دہات عرب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں جب یہ ان کا زمانہ تھا، دہات عرب، داہیہ، جس کو ہم جینیس کہتے ہیں، ایول جینیس، عرب میں 4 آدمی چوٹی کے مدبرین شمار ہوتے تھے، اتفاق سے چاروں مسلمان تھے، دہات عرب کہلاتے ہیں یہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھے تھے زیاد ابن ابی سفیان، جو ان کے بھائی تھے اور تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ 4 دہات عرب چوٹی کے غضب کے ذہین اور فراست اور بصیرت سے مالا مال لوگ تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ان کی فراست، ان کا تدبر، ان کا حسن انتظام، یہ تو مسلمہ ہے۔ ان کا حلم، بردباری، بلکہ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ جملہ بھی ہم پڑھتے ہیں، احلم امتی معاویہ، میں تو خطبے میں پڑھا کرتا ہوں یہ، احلم امتی معاویہ۔ حضور نبی کریم کی ایک حدیث میں یہ جملہ آتا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار، حلم والا اور بردباری والا شخص معاویہ ہے۔ جس طرح غیرت میں حضرت عمر، حیا میں حضرت عثمان، شجاعت میں حضرت علی، صداقت میں حضرت صدیق اکبر، استقامت میں، قرات میں حضرت ابی بن کعب، حلال و حرام کے جاننے میں حضرت معاذ بن جبل، یہ حضور نے مختلف صحابہ کو مختلف سرٹیفکیٹ دیے تھے، مختلف جملے ارشاد فرمائے تھے۔ حلم اور بردباری میں یہ ضرب المثل تھے، یہ بات کو بڑے تحمل سے، بردباری سے مشکل وقت میں بھی، اور یہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا بھی۔ ایک صاحب نے سوال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ جناب کیا بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ علم میں، فضیلت میں، درجے میں، تقوی میں، ہر لحاظ میں آپ سے آگے ہیں۔ ہمارا حضرت علی امت کے افضل ترین آدمی تھے اپنے وقت میں، فضیلت میں بھی، علم میں بھی، شجاعت میں بھی، ہر چیز میں حضرت علی بہت آگے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ سیاست آپ کی کامیاب رہی ہے، وجہ برتری ان کی ہے، علم میں، فضل میں، درجے میں، مقام میں، فضیلت میں وہ سب سے آگے ہیں، اپنے دور میں سب سے آگے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت کے افضل ترین بزرگ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، افضل ترین بھی، عالم ترین بھی، سب سے بزرگ، سب سے بلند شخصیت ان کی تھی۔ سوال ہوا حضرت معاویہ سے کہ جناب سیاست تو آپ کی کامیاب رہی ہے، یہ کیا وجہ کیا ہے؟ ان کا بالکل ٹھیک ہے، حضرت علی مجھ سے ہر لحاظ سے آگے تھے، لیکن میری سیاست کا راز کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ میں تعلقات کا توازن بگڑنے نہیں دیتا کسی بھی شخص کے ساتھ، نہ اتنی سختی کہ ٹوٹ جائے، نہ اتنی نرمی کہ وہ تعلق محسوسی نہ، فرق ہی محسوس نہ ہو۔ جملہ یہ فرمایا، میں تعلقات کی رسی کو برابر رکھتا ہوں، کوئی آدمی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو میں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ ٹوٹے نہیں، اور کوئی آدمی ڈھیلا چھوڑتا ہے تو میں سیدھی کر کے کھینچ لیتا ہوں تاکہ برابر رہے۔ انہوں نے اپنے تدبر، اپنے حسن انتظام، اپنی سیاست کا اور اپنے تدبر کا یہ قصہ بیان فرمایا۔ خیر مدبر آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، اللہ رب العزت نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت عقیدت تو تھے ہی، اطاعت اور اتباع میں بھی ان کا ذوق کیا تھا؟ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ان کا رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا، سال 2 سال 3 سال کے لیے، کہ اتنا سب جنگ نہیں کر ہوتے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے ساتھ 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ تو رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کچھ مدت کے لیے، مدت ختم ہونے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا، ذہن میں ہوا کہ چلو یار مدت تو بھی باقی ہے، اس مدت کے دوران اگر میں لشکر لے کر سرحد پہ پہنچ جاؤں اور مدت ختم ہونے کے بعد یلغار کر دوں تو کوئی معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی؟ معاہدہ جنگ نہ کرنے کا ہے نا، اپنے ملک میں نقل و حرکت پہ پابندی تو نہیں ہے۔ یہ سوچا اور لشکر لے کے چل دیے کہ مدت ختم ہونے سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی 4-5 منزلیں طے کر چکے تھے لشکر سمیت، پیچھے سے کوئی آدمی تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، اس وقت واٹس ایپ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کوئی تیز رفتار گھوڑا تیزی سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی خبر لے کر آ رہا ہے، کوئی گھوڑوں کے ذریعے خبر جاتی تھی، کوئی آدمی دھول اڑاتا ہوا تیز رفتار گھوڑے پر شور بچاتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت معاویہ نے ہمیں ٹھہرو بھائی، یہ دمشق کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ خیر کرے، کوئی خیر کی خبر ہو، کوئی خبر لے کے آ رہا ہے۔ یہ رک گئے، جب قریب آئے تو فیضا ہوا عمرو بن عبسہ، پرانے صحابی تھے عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، معاویہ وفاء اللہ غدر، معاویہ وفاء اللہ غدر، معاویہ معاویہ معاہدہ پورا کرنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے، معاویہ معاہدے کی وفا کرنی چاہیے، معاہدے کی خلاف ورزی، یہ چیز آ رہے ہیں۔ قریب آئے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، حضرت معاویہ نے حال احوال پوچھا، بٹھایا، سانس لیا، حضرت کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا رومیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا جنگ نہ کرنے کا؟ تھا۔ مدت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ یہ لشکر لے کر روم کی سرحد پہ کیسے جا رہے ہیں آپ؟ حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میں نے یہ سوچا کہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے سرحد پہ پہنچ جاؤں گا، بعد میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں حضرت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو تو جب تک مدت ختم نہ ہو جائے اپنی فوجوں کو مرکز سے حرکت مت دو۔ حضرت معاویہ نے صرف ایک سوال کیا، آنتا سمیتا، کیا یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے؟
اتنی تسلی آنتا سمیتا آپ نے خود سنی ہے۔ عمرو بن عباسہ نے کہا سمعت اذنایا وواہ قلبی، میرے ان کانوں نے سنی ہے اور اس دل نے یاد رکھی ہے۔ حضرت معاویہ نے بس 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 اعلان کر دیا، ہماری چالیں تدبیریں تھیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے آ گیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، اب کوئی تدبیر نہیں، کوئی چال نہیں، واپس دمشق چلتے ہیں، جب مدت ختم ہوگی تب ہم آگے وہاں سے حرکت کریں گے، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ ان کا شکریہ عمرو بن عباسہ کا، انہوں نے بیان فرمایا، وہیں سے الٹے پاؤں وہاں بھی یہ نہیں کہ یہاں ٹھہر جاتے ہیں 10-15 دن، نہیں، واپس چلو دمشق چلیں گے، کیونکہ حضور کا ارشاد یہ ہے کہ مرکز سے حرکت مت دو۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اتباع رسول، جناب نبی کریم کی اطاعت، سنت کی پیروی، حضور کی اتباع، یہ ان کے ذوق کی علامت تھی۔ امت کے بڑے تھے، بڑوں میں سے تھے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں بھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت معاویہ رضی اللہ، اور بھی صحابہ تھے، صحابہ کا ایک گروہ ادھر تھا ادھر تھا، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلافات میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، قتل و قتال بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسانی فطرت ہے، سوسائٹی کی مجبوریوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ہم تو خیر دعا اپنے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں یار، ان کی نسبت سے ہمارا بھلا ہو جائے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں اور ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائیں جو یہ کہہ سکیں کہ حضور کا ارشاد سامنے آیا ہے، اب ہماری ساری تدبیریں ختم، اب وہ ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔